اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہی ہیں یوٹیوب چینل سرچشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح قدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ تفسیر: عہد کی یاد دہانی کا انتظام۔ اوپر والے عہد کے برابر یاد دہانی کراتے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے بعد اس کتاب کی تذکیر کے لیے برابر انبیاء بھیجے گئے۔ خاص کر عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بنت کے ساتھ بھیجا۔ بنات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور جو اس قدر واضح تھے کہ ان کے خدا کی طرف سے ہونے میں کوئی ہٹ دھرم ہی شک کر سکتا تھا۔ لیکن یہود نے ان کھلے معجزات کو بھی تائید ربانی اور فیض روح اقدس کا نتیجہ قرار دینے کے بجائے نعوذ باللہ شیطانی تصرف کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزے شیطانوں اور بھوتوں کے سردار بلز بول کی مدد سے دکھاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہود کے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ ایہدانہ بروح اقدس، ہم نے روح اقدس سے اس کی مدد کی، یعنی اس سے جو معجزے صادر ہوئے یہ تائید روح اقدس کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی شیطان یا جن کی مدد کا، جیسا کہ یہود سمجھتے ہیں۔ انجیل میں یہود کے اس الزام کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ان کے اس الزام کا جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے وہ بھی نقل ہوا ہے۔ ہم یہاں ایک اقتباس متی سے پیش کرتے ہیں جس سے اس خیال کی پوری تائید ہوتی ہے جو ہم نے اوپر پیش کیا ہے۔ متی باب 12 میں ہے، اس وقت اس کے پاس لوگ ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بد روح تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے لگا اور دیکھنے لگا، اور بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کہ کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فرشتوں نے سن کر کہا کہ یہ بدروحوں کے سردار بلز بول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہے گا، اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر بلز بول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکلتے ہیں؟ پس وہی تمہارے مصنف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے، جبکہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جب میرے ساتھ نہیں تو وہ میرے مخالف ہے، جب میرے ساتھ جمع نہیں کرتا
تو وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا تو وہ معاف کی جائے گی، لیکن جو کوئی روح اقدس کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے عالم میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر بروئے اقدس کے الفاظ پر غور کیے جائیں تو آیت کا اصل زور سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کس بات کا اسباب اور کس بات کی تردید ہے۔ یہاں تک روح اقدس کی تائید کا تعلق ہے، وہ ہر پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے، اور پیغمبر سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں وہ اسی تائید کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اس بات کا اظہار بار بار اس لیے فرمایا گیا کہ یہود اس پر مذکورہ بالا الزام لگاتے تھے۔ روح اقدس سے مراد وہ پاکیزہ روح ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے، اور عبرانی میں اس سے مراد جبریل ہیں۔ یہ قول یہود کی طرف سے بطور ایک عذر لنگ کے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اظہار تکبر کے بھی۔ پہلی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات جو پیغمبر پیش کرتے ہیں ہمارے دل میں تو کسی طرح اترتی نہیں۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو خدا کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، آخر وہ ہمارے دلوں کو ان باتوں کے لیے کھول کیوں نہیں دیتا؟ دوسری طرف میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل و دماغ اس قسم کے لا یقینی باتوں کے لیے نہیں بنے ہیں، اس وجہ سے یہ کسی طرح بھی ہمارے دلوں میں نہیں دھنستی ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی معقولیت ہوتی تو معقول باتوں کے قبول کرنے کے معاملہ میں ہم بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے نظارہ و شواہد ان دونوں ہی مفہوموں کی تائید میں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں دوسرے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اس سے واضح تائید اسی مفہوم کی نکلتی ہے، یعنی وہ تو اپنے گھمنڈ اور غرور کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی باتیں ہی ایسی ہیں جو کسی معقول آدمی کے دل میں نہیں اتر سکتی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ باتیں تو نہایت معقول اور نہایت دل نشین ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کفر اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے۔ اس وجہ سے اب ان کے اندر ان معقول باتوں کے قبول کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دل سے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کی سوچ ہے کہ ہم پیغمبر جو بھی کہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، اگر ان کے فائدے میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر ان کے کوئی خلاف ہے تو وہ بات پیغمبر کی وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔